اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ نہایت قابل صد احترام اصلاح احوال کے فیس بک کے سامعین اور الہادی انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل کے سامعین و حاضرین، بحمد اللہ و بتوفیق اللہ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی یہ مختصر اور اہم گفتگو، جو کہ آج ہمارا آخری لیکچر ہوگا، ترغیب کے حوالے سے اور ہدایات تدریس قرآن، تعلیم قرآن، تجوید قرآن کے حساب سے۔ کل سے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ہم اپنا سبق اس کا آغاز کریں گے باقاعدہ حروف تہجی سے۔ اس سے پہلے چند اہم ہدایات ضروری سمجھتا تھا شیئر کرنا، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت اور اس کے متعلق قواعد و ضوابط کا پتہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم کما حق ہو اس چیز کو سیکھنے کے لیے اولاً تیار نہیں ہوتے، تیار ہوتے ہیں تو اس طرح سیکھ نہیں پاتے، کیونکہ چند ایک کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں وہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، تو جن کی وجوہ کی بنا پر ہم اپنا اصل مقصد اور اپنی اصل منزل اس کو کامیابی کے ساتھ پا نہیں سکتے۔ تو ضروری سمجھا کہ وہ چند ایک اہم امور، وہ ہدایات آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ قرآن مجید کو خوب سنوار کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ قرآن مجید کو پڑھو عرب کی زبان میں، تاکہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والے بن جائیں اور عرب لہجے میں پڑھنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے وہ کون سی اہم ہدایات ہیں، ضروریات ہیں، جن کا مجھے اور آپ کو صرف پتہ ہونا نہیں، عملی طور پر میں اور آپ کرنے والے بن جائیں، تاکہ قرآن مجید کما حق ہو احسن صورت میں پڑھنے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ حکم ربی ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس کو پڑھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو مکمل طور پر پاکیزہ ہونا ہوگا، طہارت حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید کو نہ چھوؤ مگر پاکیزگی کی حالت میں، طہارت کی حالت میں۔ تو مجھے آپ کو باوضو ہو کر قرآن مجید اس کی تدریس کو سیکھنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، پھر اس کے انوارات و برکات سے بھی مستفید ہوں گے، اور ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں پانے والے بھی بن جائیں گے، جب ہم اس پہلی بات قرآن مجید لا یمسہ الا المطہرون کے باوضو ہو کر قرآن کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، پڑھیں گے، اور اپنی تلاوت یومیہ اس کی عادت بنائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس قرآن مجید کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے پھر قرآن مجید کو اصل عربی زبان اس میں پڑھنا ہے، اصل عربی زبان اس کے اندر اس کی تلاوت کرنی ہے، نہ یہ کہ اپنے من پسند لہجے، اپنی ہی جو ہم زبان یا بولی بولتے ہیں اسی طرز اور مجہول
جو ہے انداز کے اندر قرآن مجید پڑھنے لگ جائیں تو اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم اہل عرب کے لہجے میں لب و لہجے اور تلفظ میں پڑھیں گے تو قرآن مجید کے حسن کے اندر خود بخود اضافہ ہو جائے گا، اور اس کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر آج ہم زیادہ عمر کی وجہ سے نہیں سیکھ سکے تو ہماری اولادیں اعزہ و اقارب ہیں، ان کو ہم توجہ اور ترغیب دلائیں کہ وہ قرآن مجید کو احسن انداز میں تجوید کے ساتھ عرب کے لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ تھوڑی سی محنت ہم اگر کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ اب جب ہم قاعدہ جو ہے اس کا آغاز کریں گے اور ساتھ ساتھ قاعدے کو لہجے اور خوبصورتی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو اگر یہ آپ کے بچے اس کو فالو کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ قاعدے کے ساتھ ہی ان کا لہجہ، ان کی حروف کی ادائیگی اس میں بہت بہتری آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کا آغاز کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور درمیان تلاوت دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سوائے سورۃ التوبہ کے، اور دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی۔ بہت کوئی ضرورت پڑ جائے، بہت ہی ضروری بات ہو تو قرآن مجید کو بند کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تلاوت کا آغاز کریں گے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے اپنی تلاوت کا آغاز کرنا ہے، پھر اس صورت میں بسم اللہ ضروری نہیں ہے پڑھنا۔ اسی طرح دوران تلاوت حروف کو بدلنا نہیں، جیسے الحمد، اب الحمد کی جگہ الحمد یہ نہیں کہنا کہ ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہوں، ثا کی جگہ ہم سین پڑھ رہے ہوں یا صاد پڑھ رہے ہوں، ذال کی جگہ ہم زا پڑھ رہے ہوں، تو حروف کو بدلنا نہیں ہے، اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، حرکات ثلاثہ زبر زیر پیش ان کی آوازوں کو انشاءاللہ قاعدہ کی تدریس میں یہ ساری چیزیں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ حرکات کو کھینچنا نہیں کہ کہیں حرکت کو کھینچنے سے کوئی اور حرف نہ بن جائے۔ اسی طرح حروف مدہ ہیں اور مدات ہیں، ان کی مقدار انشاءاللہ سیکھیں گے تو اس مطابق ہی ان کو لمبا کرنا ہے۔ حرکات و سکنات میں تبدیلی نہیں کرنی، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، جزم، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ پر حروف، موٹے حروف اپنے مقام پہ بتائیں گے، ان کا خاص خیال کرنا ہے، یہ نہیں کہ موٹے حروف کو باریک اور باریک کو موٹا کر دیں۔ تلاوت کو خوب ٹھہر ٹھہر کر سہولت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، مشقت میں نہیں ڈالنا، تفنن میں نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا، اور ہو سکے تو جتنی تلاوت کریں اتنا اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اتنا اس پہ غور و خوض کر لیں۔ قرآن مجید کو خوش الہانی کے ساتھ، خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اس سے قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اہم اور ضروری گزارش، جب اس طرح ہم قرآن مجید روزمرہ اس کی تلاوت کریں تو اختتام تلاوت کے اوپر مجھے سب کو، ساری انسانیت، سارے عالم اسلام کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کو اپنی خاص الخاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ غائب کی دعا جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے کی جاتی ہے، وہ قبولیت دعا میں سے ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اس کے حق میں جو اس مجلس میں موجود نہ ہو جب اس کے بارے میں دعا کی جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب احباب الہادی انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اس دعوتی پیغام کو جہاں تک ہو سکے گا اس خیر کے پیغام اور دعوت کو، نیک بنو نیکی پھیلاؤ کو آگے پہنچائیں گے۔ آپ اصلاح احوال فیس بک پیج کو بھی لائک کریں گے اور اس کو بھی آپ ضرور شیئر کریں گے۔ ان تمام تر پرخلوص دعاؤں کے ساتھ بندہ ناچیز آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔